غیر مسلم بھائی یا بہن موجود نہ ہو تو پھر مسلمان بھائی یا بہن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی۔ سوال کرتے وقت غیر مسلم بھائی اور بہن کو مکمل اجازت ہوگی کہ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال کریں وہ کر سکتے ہیں۔ جب آج کا موضوع ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں میرے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، کیا یہ سنہرا موقع ہے؟ آپ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو میرے لیکچر پہ تنقید کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کو اگر قرآن مجید میں کوئی غلطی لگتی ہے تو قرآن مجید کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے اسلام کی کوئی تعلیم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، آپ کا یہ موقع ہے۔ آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، عیسائیت کے بارے میں، ہندوازم کے بارے میں، یہودیت کے بارے میں۔ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میں اسٹوڈنٹ ہوں اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کا۔ یہ آپ کا سنہرا موقع ہے۔ عام طور پہ مذہبی تقریر کے بعد سوال جواب کا کھلا سیشن نہیں ہوتا۔ یہ موقع ہے کہ میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، ٹاپک کے اندر ٹاپک کے باہر بھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ چاہے تو قرآن مجید کو اٹیک کر سکتے ہیں، اسلام کو اٹیک کر سکتے ہیں، میں نوجوان ہوں لیکن میں لے سکتا ہوں۔ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، یہ آپ کا موقع ہے۔ آپ کو ایسے موقع بار بار نہیں آئیں گے۔ میری درخواست ہے، مجھے آرگنائزرز نے کہا کہ الحمدللہ کئی گئے مسلمان اس فنکشن میں آنے والے، آپ بنا جھجک کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے تنقیدی بھی ہو تو بھی چلے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے۔ میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مائک کی طرف آئیے اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آداب۔ آداب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام وجے کمار بھوترا، میں کشن گنج کا نواسی ہوں، اینڈ یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے۔ بائی پروفیشن آئی ایم این انٹرپرینر۔ ماشاءاللہ۔ ایسا ہے، آپ کے وشے میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے، پیس ٹی وی پر کلکتے میں، اور ہم نے ایسا پایا ہے کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو شاستروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستھا اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں۔ میرے میں یہ جاننے کی اتسکتا ہے کہ آپ کی یہ اتسکتا ہندو شاستر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی، اس کے وشے میں مجھے آپ سے تھوڑا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پہ کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دیگر مذاہب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمک کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں۔ تو یہ پوچھنا چاہتے یہ خواہش کب آئی اور کیسے آئی۔ میں جب میرا میڈیکل کالج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیداد۔ وہ ساؤتھ افریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پہ مہارت رکھتے تھے۔ جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا۔ تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں، اسلام اور عیسائیت کے بارے میں۔ اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے، لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں بہت چند کتابیں ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں آپ مطالعہ کیجئے اور ان کو بھی پیغام پہنچائیے۔ اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایشور کہتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں۔ تو جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ غیروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یکساں ہے،
اور مذہبی کتاب میں یکسانیت بھی ہے، ڈفرینسز بھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یکسانیت کے اوپر تو ہم عمل کریں. جو ڈفرینسز ہیں وہ کل ڈسکس کریں گے. ڈفرینسز تو ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈفرینسز نہیں ہیں، لیکن جو یکسانیت ہے، جو آپ کی کتاب دھارمک کتاب اور ہماری کتاب میں یکساں ہے، تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کریں. تو یہ سوچ لے کے شیخ دیدات سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 جب میں میڈیکل کالج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن. اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا. عیسائیت مذہب کا تو اتنے اچھے سے مطالعہ کیا تھا شیخ احمد دیداد نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن میں نے تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں. پھر میں نے ہندو ودوان کی اسکالرس کی کتابیں پڑھنے لگی اور ڈھونڈنے لگا کیا یکساں ہے. لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور، ایک بھگوان، ایک اللہ کی عبادت کریں. تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یکسانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا، تو میں ڈھونڈنے لگا کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے، مختلف اسکالرس تھے. مختلف اسکالرس کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے. کبھی بھی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو. ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے. تو مذہب کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرے. تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، وید کا، اپنشد کا، بھگوت گیتا کا، رامائن کا، مہابھارت کا. جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پہ جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے، سب سے پہلی بات کہ میں ایک ایشور میں مانے. عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں، تو کچھ ہندو کہیں گے 3، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000، کچھ کہیں گے 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے، مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے، وید پڑھ چکا ہے، تو وہ کہیں گا کہ ہندوؤں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. پیڑ خدا ہے، چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے. تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں. عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. تو یہ فرق ہے صرف کا. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. کیسا کرنا چاہیے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بین وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد. اپنشد میں لکھا ہے، چھندوں کے اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. جب ہم پڑھیں گے سوتا سوتر اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس سے کسج جنیتا نہ چدیپا، یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اس خدا، اس ایشور کا کوئی رب نہیں، اس ایشور کے کوئی والدین نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، اس کی والدہ نہیں، اس کے والد نہیں ہے. لکھا ہے ستا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما سنسکرت میں ہوتا ہے عکس، فوٹوگراف، پینٹنگ، پکچر، آئیڈل، اسٹیچو، اسکلپچر. ناتست پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے یجوروید میں. وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے. یجوروید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں.
تو جب وہ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتہ چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے، اس خدا کا کوئی عکس نہیں. اور برہم سوترا جو ہندوازم کا ہے وہ ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not in the least bit. تو اس ذریعے سے میرا مطالعہ شروع ہوا. سب سے پہلے تحقیق کرنے لگا میں کہ ہندو مذہب کی کتاب میں ایشور کا کیا ذکر ہے، بھگوان کا کیا ذکر ہے. اور پتہ چلا جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے خدا ایک ہے وہی لکھا ہے ہندو مذہبی کتاب میں. جس طریقے قرآن میں لکھا ہے اس کا کوئی عکس نہیں وہی لکھا ہے ہندو مذہب میں. جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے وہی چیز لکھی ہندو مذہبی کتاب میں. تو میں نے کہا جو یکساں ہے تو اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرے. تو اس طریقے سے میری تحقیق شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوتار آنے والے ہیں. اوتار لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان ایک انسان کا روپ لیتا ہے، یہ ایک معنی ہے، لیکن صحیح معنی ہے او سنسکرت میں مطلب بھگوان خود نہیں، بھگوان کسی کو بھیجتا ہے. تو اوتار کے صحیح معنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں پیغمبر. تو بھگوان نے ایشور نے کئی پیغمبر بھیجے اور آخری پیغمبر کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں ہے، کئی کتابوں میں ہے، وید میں ہے، اپنشد میں ہے. کئی مثال دوں گا. ایک کلکی پرانا میں لکھا ہے کہ آخری جو اوتار آنے والے آخری پیغمبر وہ کلکی اوتار ہے. ان کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب خدا، یاس مطلب نوکر، خدا کا نوکر. عربی میں کریں گے تو ہو جاتا ہے عبداللہ، جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. اس کے والدہ کا نام ہے سمتی مطلب شانتی امن، عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ انہیں وہی آئیں گی ایک کیو میں، ایک غار میں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں آئی تھی. انہیں وہی آئیں گی رات کے وقت. وہ بعد میں جائیں گے نارتھ ورڈ اور پھر واپس آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، مدینہ کی طرف واپس آئے. ان کے 4 قریب دوست ہوں گے، اس میں 4 خلفاء راشدین ہیں. اس طریقے سے ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے آخری پیغمبر جو آخری اوتار جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ اپنی ہندو کتاب کا مطالعہ کیجئے اور ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے میرے تحقیق شروع ہوئی اور میں دنیا بھر میں کوشش کرتا ہوں امن کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. جی بھائی صاحب. آپ نے جو اپنشدوں کا ورنن کیا ہے اس کے ساتھ میں ایک لائن اور جوڑتا ہوں جہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ ایشور ایک ہی ہے. وہ ہماری شریمد بھگوت گیتا ہے جسے ہم شریمد بھگوان کی وانی یا ایشور کی وانی کہتے ہیں. اس کے چیپٹر نمبر 18 شلوک نمبر 66 میں ہے اننیا سرو دھرمان پریتیجم مام کم شرنم پرجا اہم توام سرو پاپیبھیو موکشیسامی ما شوچا. اس میں بھی ایک ہی ایشور کی اور انگت کیا گیا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں ایک دم صحیح اور ایک دم یتھارتھ ہے کہ ہمارے ہندو میں ایک ہی ایشور کی ہے، باقی روپ ہم نے انک مان لیا ہے. یہ ایک آستھا کا وشے ہو جاتا ہے، ساکار روپ نراکار روپ وہ الگ ہے، لیکن ایشور کو ہمارے یہاں بھی آپ نے ایک دم ٹھیک فرمایا ہے. گیتا بھی ہماری یہی کہتی ہے. دھنیہ واد آپ کو بہت بہت. جزاک اللہ شکریہ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا.